انتخابات 2024 میں صرف 14 دن باقی، 75% انتظامات مکمل۔ الیکشن کمیشن کے EMS پر تجربے جاری، الیکشن کمیشن کا ایک اور تجرباتی مشق کرنے کا بھی فیصلہ، چاروں صوبوں کے الیکشن کمشنرز کو مراسلہ بھیج دیا۔ ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے فوج تعینات کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی، فوج کے ساتھ سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی ہوں گی۔ حساس حلقوں میں بطور کوئک رسپانس فورس استعمال کیا جائے گا۔ وزارت داخلہ نے انتخابات کے لیے 2,77,000 فوجی تعینات کرنے کی سمری بھیجی تھی۔ رینجرز اور FC اہلکار بھی تعینات کیے جائیں گے۔ عام انتخابات کے لیے سندھ میں سیکیورٹی انتظامات، صوبہ بھر میں 1,22,000 اہلکار تعینات کرنے کی ضرورت، 17,000 اہلکاروں کی کمی کا سامنا، انتہائی حساس مقامات پر فوج اور رینجرز تعینات کرنے کی تجویز۔ صوبے کے 19,000 میں سے 6,593 پولنگ سٹیشنز حساس اور 6,457 انتہائی حساس قرار۔ کھانے کی مد میں 21,28,04,647 درکار۔ گاڑیوں اور مشینری کی مرمت کے ساتھ ساتھ اسٹیشنری کی بھی ضرورت۔ مجموعی طور پر 62,54,00,000 روپے درکار۔ سندھ پولیس نے الیکشن کمیشن کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے سرگرم۔ سیف سٹی اتھارٹی پنجاب کے ہیڈ آفس میں اہم اجلاس کے دوران امن و امان کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت۔ اجلاس میں عام انتخابات کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے عام انتخابات کا آزادانہ اور پرامن انعقاد یقینی بنانا قومی ذمہ داری قرار دی۔ اجلاس میں فیصل آباد، گوجرانوالہ، راولپنڈی کے سیف سٹی پروجیکٹس پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انتخابی سرگرمیاں زور و شور سے جاری، مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم بھی تیز۔ نواز شریف اور مریم نواز کا آج ننکانہ صاحب میں پڑاؤ، عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری بھی پنجاب میں کلین سویپ کے لیے سرگرم، آج سرگودا میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کریں گے۔ بلوال اسٹیڈیم میں جلسے کی تیاریاں جاری، 40 فٹ کا سٹیج تیار، 2500 کرسیوں کا آرڈر بھی دے دیا گیا، 4,000 افراد کے لیے بندوبست۔ بلاول بھٹو شام 4 بجے جلسہ گاہ پہنچیں گے۔ نواز شریف وزیر اعظم بنے تو ایسا انتقام لیں گے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ بلاول بھٹو کی پیش گوئی پر مریم اورنگزیب کا بھی سخت رد عمل۔ تہذیب میں رہ کر اپنی کارکردگی بتانے کا مشورہ دے دیا۔ بولیں کہ جملے کسنے سب کو آتے ہیں، ذاتیات کی سیاست آج کوئی نہیں سننا چاہتا۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران طنز کیا کہ بلاول نئے پنجاب آئے ہیں، اسپتال، اسکول اور یونیورسٹیاں ابھی دیکھی نہیں۔ سندھ کا بھی حق ہے کہ وہاں پنجاب جیسی سہولیات میسر ہوں، لیگی رہنما نے کھری کھری سنا دی۔ الیکشن کمیشن کا کسی سیاسی جماعت کی طرف جھکاؤ نہیں، بانی PTI اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت کے دوران ممبر الیکشن کمیشن اکرام اللہ خان کے ریمارکس۔ بانی PTI کے وکیل شعیب شاہین نے دلائل میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے PTI سے نشان واپس لے کر پارٹی 5 سال کے لیے تحلیل کر دی، جس پر ممبر اکرام اللہ خان نے ریمارکس دیے، لوگ بانی PTI کو جانتے ہیں بلے کی کیا حیثیت ہے۔ اسلام آباد کے ہر حلقے کے پوسٹرز پر بانی PTI کی تصاویر لگی ہیں۔ سندھ میں دھند کے باعث حیدرآباد میں 500 kV اور جام شوروں میں 132 kV ہائی ٹرانسمیشن لائنز ٹرپ کر گئیں۔ قاسم آباد گرڈ اسٹیشن کو بجلی کی فراہمی معطل، 40 گرڈ اسٹیشنز کو بجلی کی فراہمی بند۔ نواب شاہ، سکرنڈ، قاضی احمد، دولت پور، دوڑ، سعید آباد، سانگھڑ، ٹنڈو جام، ٹنڈوالا جار اور میرپور خاص کے علاقے بجلی سے محروم۔ دھند کی وجہ سے تکنیکی عملے کو یارڈ میں کام کرنے میں پریشانی کا سامنا۔ دھند کے باعث پروازوں کا شیڈیول شدید متاثر، اندرون اور بیرون ملک کی کئی پروازیں منسوخ، کئی تاخیر کا شکار۔ دھند کے باعث موٹر وے کے کئی سیکشنز بھی بند کر دیے گئے۔ موٹر وے M1، M2، M3، M4، M11، M14 پر ٹریک کی روانی متاثر رہی۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو بنا ضرورت سفر سے اجتناب کا مشورہ دے دیا۔ ڈرائیونگ کے دوران فوگ لائٹس کے استعمال کی بھی ہدایت۔
سیلاب متاثرین کے لیے مصر سے آنے والا امدادی سامان کلیئرنس کا منتظر 2 ماہ گزر گئے. امدادی سامان کراچی پورٹ پر ہی موجود. ترجمان ہلال احمر کے مطابق امدادی سامان میں خیمے، کمبل، چادریں اور حفظان صحت کی کٹس شامل ہیں. سامان سیلاب متاثرین میں تقسیم کیا جانا تھا. معاملے پر FBR اور کراچی پورٹ کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کر لیا. تعلیم انسان کا بنیادی حق. آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں تعلیم کا دن منایا جا رہا ہے. مقصد امن، انسانی حقوق اور پائیدار ترقی میں تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. افغانستان میں خواتین آج بھی تعلیم سے محروم. طالبان عبوری حکومت نے لڑکیوں کے تعلیم حاصل کرنے پر پابندی لگا دی تھی.